تو اپنے مسلک کو اپنے فرقے کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو بندے فیصلے قیامت والے دن ہی ہونے دے۔ بھائی اگر قیامت والے دن بھی ہونے ہیں تو بتا اللہ نے اب دیا ہوا ہے، یہ قرآن سامنے نہیں پڑھا، الماریوں میں پڑھا ہے، ہر مسلک کا ترجمہ موجود ہے۔ سنیے قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور اگر تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ سنتے ہیں یا نہیں، حق کیا ہے سچ کیا ہے ہم قیامت والے دن پتہ کریں گے، تو اللہ کی کتاب آج بتا رہی ہے کہ قیامت والے دن یہ فیصلہ ہونا ہے، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا، تمہارے شرک کا جو بھی ان کو پکارتے ہیں وہ انکار کر دیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ صاف لفظ ہے وَمَا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تمہاری پکار کا، پوجا کا، سجدے کا، نظر نیاز کا کوئی پتہ نہیں تھا، قرآن میں لکھا ہو۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جا رہا ہے، پہلا سٹیپ بھی یہ ہے کہ پکارنے والا سمجھتا ہے میری پکار سن رہا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں سن رہا۔ اور حضرت ابراہیم نے والد سے جو بات کی ہے، پہلی بات یہ ہے، آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، جناب والا آپ کے سارے مقام اور عزتیں اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے بتائیے لم تعبد، کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پکارتے ہو ایسے معبودوں کو لا یسمع، جو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسرا ذہن پکارنے والے کا، عبادت کرنے والے کا یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں آپ کے اس شہر میں بڑے بڑے خطیب یہ شعر پڑھتے ہیں کہ وہ نظراں رکھ دیں تے خبراں رکھ دیں، ممبروں پہ بیٹھ کے کہ وہ نظراں رکھ دیں تے خبراں رکھ دیں۔ قرآن کے الفاظ، دوسرا سٹیپ اللہ نے کے پیارے حبیب اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُبْصِرُ، کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبودوں کی جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں۔ اور تیسرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پکارنے والا پکار اس لیے رہا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو، میری مصیبت دور ہو، میری مشکل حل ہو، میرے کسی کام آئے۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم پہلے دن اپنے والد سے یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، شیعہ کو تو سمجھتے ہیں نا، شے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں عبادت کرتے ہو والد محترم ایسے معبودوں کی جو ذرہ بھی اب تمہارے کام نہیں آ سکتے، کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہاری مشکلیں حل کرنے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں، وہ بے بس ہیں، کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو اتنا اختیار ہی نہیں دیا۔ اور قرآن حکیم نے یہ مسئلہ بھی ایک اور جگہ بیان کیا، تفصیل کا وقت نہیں، آیت جو پہلے پڑھی ہے نا سورہ فاطر کی آیت، اس سے ہی پچھلا حصہ ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اس میں قرآن کا صاف مسئلہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے،
نہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، نہ اس سیٹ پہ بٹھایا کہ وہ مشکلیں حل کریں، وہ ضرورتیں پوری کریں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ۔ پھر کتنے وہ بے بس، کتنے بے اختیار ہیں۔ قرآن کوئی واقعہ نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، لوگوں اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرتا ہے یا نہیں، کر سکتا ہے یا نہیں؟ لوگ الجھے ہوئے ہیں، الجھانے والے بھی مولوی ہیں، لوگوں کو الجھانے والے بھی مولوی ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ ما یملکون من قطمیر، ضرورتیں پوری کرنا بڑی دور کی بات، حاجتیں حل کرنا بڑی دور کی بات، برکتیں دینا بڑی دور کی بات، رکے ہوئے کاروبار چلانا بڑی دور کی بات، بیٹیاں دینا بڑی دور کی بات، بیٹے دینا بڑی دور کی بات۔ اللہ کے سچے کلام اور قرآن اور کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر بے قدر اور بے حیثیت ایک پردہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن فیصلہ کن انداز میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر بے قیمت سے پردے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم گھر سے شرک کا خاتمہ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اور بیان جاری رکھا، فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، والد محترم میں ایسے بات نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم ہے، اس علم کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، چھوڑ دیجئے بت پرستی، بت فروشی اور یہ فیکٹری اور یہ گڑھ شرک کا خاتمہ، اس کو ختم کیجئے گھر سے، میرے پیچھے آئیے، میری بات مانیے، میرا مسئلہ مانیے اور میری کہی ہوئی بات پر عمل کیجئے۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا، چھوڑ دیجئے۔ آج ہم نے جو دیکھنا ہے وہ صرف یہ پہلو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں موجود شرک کا مقابلہ کیسے کیا۔ اور میرے دوستو یہ آسان نہیں ہوتا۔ گھر سے مراد چار دیواری نہیں، برادری بھی ہو سکتی ہے، محلہ بھی ہو سکتا ہے، گاؤں بھی ہو سکتا ہے۔ شرک کے خلاف بات کرنا ہمیشہ کے لیے مشکل رہا ہے، ہمیشہ، لیکن اولو العزم پیغمبر اور ان کے ماننے والے سرفروش ہمیشہ شرک کے خلاف بات کرتے آئے ہیں، اور شرک کے خلاف بات کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس پہلو کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی آیات درمیان میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آخری فیصلہ تھا اس بارے میں وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ وقت پر نماز ہو جائے۔ یہ باتیں جاری تھیں تو والد نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا راغب انت عن آلہتی، میرے بیٹے میرے بتوں کے، میرے معبودوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ یہ ترجمہ ہے آسانی کے لیے، میرے معبودوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ اور آج ہمیں بھی یہ طعنہ ملتا ہے اور ملتا رہے تو اچھا ہے۔ لوگ کہیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کو نہیں مانتے، ایمان ہونا ہی ایسے چاہیے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے بتوں کے، میرے معبودوں کے، میرے مسجودوں کے
پیچھے پڑ گئے ہو، چھوڑتے ہو کہ نہیں ان کا پیچھا؟ والد غصے میں، بات سمجھنے کی بجائے ماننے کی بجائے غصہ آ گیا، کہنے لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، آپ اس مشن سے پیچھے نہ ہوئے، یہ بات نہ چھوڑی، یہ مسئلہ نہ چھوڑا، میرے معبودوں کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، نہیں کچھ کرتے، اگر اس سے باز نہ آئے، رکے نہ، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں سنگسار کر دوں گا آپ کو، پتھر مار مار کر آخری سانس تک لے جاؤں گا، ورنہ یہ ہے کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، روز یہی بات، روز یہی بات، ہر جمعے پہ یہی بات، ہر درس میں یہی بات کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، چھوڑو مجھے یہاں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، یہ توجہ کے قابل، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اپنے مشن پر ڈٹے رہے، والد کو کہنے لگے سلام علیک، اچھا پھر سلام ہو، میں نے تو اپنا مشن نہیں چھوڑنا، میں نے تو اپنا مسئلہ نہیں چھوڑنا۔ ایک آیت اور ہے، اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میرا فیصلہ سن لو، اگر تم اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہو، قائم ہونا، میرا فیصلہ بھی سنو، میں تو ہوں ہی حق پر، تم باطل پر ہو کر اتنے ثابت قدم، اور میں حق پر ہو کر نرمی دکھاؤں، شرک کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، تمہیں بھی میں چھوڑتا ہوں، تم سے بھی الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ذرہ برابر بھی نرمی نہیں تمہارے معبودوں کے لیے بھی، کوئی نرمی نہیں، تم سے بھی الگ، اور تمہارے معبودوں سے بھی میں الگ ہو گیا۔ یہ کردار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تب جب شرک گھر میں موجود تھا، شرک کا اڈا تھا، شرک کی فیکٹری تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ میں آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج ہمارا ملک بھی شرک کی دلدل میں پھنسا پڑا ہے، لوگوں نے کس کو معبود بنا رکھا ہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں افسوس کے لیے کہ کتوں کو بھی معبود بنا رکھا ہے، بلیوں کی قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، گھوڑوں کے پاؤں میں سجدے کر رہے ہیں، مردار جانوروں کو قبروں میں لٹا کے اوپر سجدے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے گندے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے روشنی لے کر وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو اقبال نے بھی جس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آگ ہے، نمرود ہے، آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو اس طرح شرک کے خلاف بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شرک وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے جس کی ناقابل معافی ہونے کا اعلان اللہ نے کر رکھا ہے کہ اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں شرک کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔